وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کوفی عنان کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آن جہانی کوفی عنان کی اقوام متحدہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے روشناس کرانے اور عالمی امن کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صاحب صدر، 2 ماہ قبل پاکستان کے عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیا، تبدیلی کو، اصلاح پسندی کو اور امور سلطنت کی انجام دہی کے عمل میں بہتری کو۔ انہوں نے ایک ایسے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا جو پر اعتماد بھی ہے، درد مند بھی ہے، جو باوقار بھی ہے، بے باک بھی ہے، جو امن پسند بھی ہے اور اصولوں کا پاسدار بھی۔ ایک ایسا مضبوط پاکستان جو علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ برابری اور باہمی عزت و وقار کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے گا، جو عالمی تنازعات کے حل اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا، اور جو نظریاتی یگانگت عہدوں کی پاسداری اور اقوام عالم کے ساتھ مل کر نئی جہتوں کی تلاش اور نئے اہداف کے تعین میں کوشاں رہے گا۔ لیکن یہ پاکستان ہرگز اپنے قومی مفادات، ریاستی آزادی اور حقوق خود مختاری، عوام اور ملک کی سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کی سودے بازی کا متحمل نہیں ہے۔ میں آج آپ سے مخاطب ہوں ایک ترقی پذیر ملک کے ترجمان کی حیثیت سے، جس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کی فلاح، اور جو پائیدار امن اور ترقی کے لیے علاقے اور وسیع تر دنیا میں شراکت داری کے لیے محترک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس نئے پاکستان کی ایک نئے ویژن کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ جناب صدر، آج دنیا ایک دو راہے پر کھڑی ہے۔ وہ بنیادی اصول جن پر عالمی نظام قائم ہے متزلزل دکھائی دیتے ہیں۔ پروٹیکشنزم، پاپولزم اور آئسولیشنزم کی قوتیں غالب نظر آتی ہیں۔ یہ ایک باعث افسوس امر ہے کہ برداشت کی جگہ نفرت، منطق کی جگہ قیاس اور قاعدے قانون کی جگہ اندھی بے لگام طاقت کی عملداری ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں دنیا میں ضرورت ہے نئی راہیں، نئے راستے متعین کرنے کی، وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جہاں درکار ہیں دوستی کے روابط، وہاں نظر آتی ہیں نفرتوں کی فصیلیں۔ جہاں بازگشت کرتی ہیں آزادی کی صدائیں، وہیں گونجتی ہیں جبر کی ندائیں۔ سامراجیت کی نئی شکلیں اور جہتیں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ ملٹی لیٹرلزم اور یونیورسلٹی کی جگہ یک طرفہ اقدام اور قانونیت کی جگہ اسٹریٹجک اور کاروباری مصلحتیں اقوام عالم کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تجارتی جنگ کے گہرے بادل افق پر نمودار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تنزلی، بیماریوں کے پھیلاؤ، بین الاقوامی جرائم کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی راہوں میں نئی مشکلات درپیش ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا جناب صدر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد رائج آئیڈیلزم اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی جگہ ایک مبہم عسکری سوچ نے لے لی ہے۔ یہ امر نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ عالمی امن عامہ کے لیے خطرناک بھی۔ جناب صدر، مشرقی وسطی کے حالات بالخصوص باعث تشویش ہیں۔ تاریخی حل طلب تنازعات کے ساتھ ساتھ نئے تفرقات جنم لے رہے ہیں۔ علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراڑوں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جناب صدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر حاضر متلاشی ہے ایک قائد، ایک قاعدے، ایک نظریے کا۔ ناموس رسالت کے معاملہ کو ہی لے لیجئے۔
جہاں دور حاضر میں دیگر اقوام اور مذاہب کی طرف افہام اور تفہیم، فراست اور رواداری کے جذبات پائے جانے چاہیے، وہیں مہذب اقوام میں ایک بگڑتی ہوئی اور معتصبانہ سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا، اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ہم OIC اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری، تہذیبوں میں مکالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑھتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جناب صدر، اس سال کی جنرل اسمبلی کا موضوع نہایت مناسب اور بروقت ہے۔ یہ ہماری حکومت کی سوچ اور نظریے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ تبدیلی اور تخیر کے اس سفر میں پاکستان اقوام متحدہ اور اس کے دیگر ادارہ جات کے ساتھ شراکت مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں جامع اصلاح سازی کی حمایت کرتا رہے گا۔ سلامتی کونسل کو مزید مضبوط، مزید جمہوری، مزید شفاف، مزید مؤثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نئے استحقاق اور رسوخ کے مراکز کے قیام کی سخت مخالفت کرتا رہے گا۔ ایسا کرنا جمہوریت کے تقاضوں اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیادی اصول یعنی اقوام عالم میں برابری سے متضاد ہے۔ جناب صدر، پاکستان آزادی سے لے کر اب تک اقوام متحدہ کے منشور کا پاسدار اور اس کا ایک فعال رکن رہا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کا 7 اور انسانی حقوق کونسل کا 4 مرتبہ رکن رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں 5 مواقع پر اقتصادی و سماجی کونسل کی صدارت کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ایشیائی اور افریقی عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی اور آزادی کے حصول میں مدد دی۔ اس سال جب ہم جناب نیلسن منڈیلا مدیبا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ان اعلیٰ اقدار کی تجدید کرنی چاہیے جس کی خاطر اس عظیم لیڈر نے بیش بہا قربانیاں دی۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے ان کی آزادی، انسان دوستی، وقار اور احترام اور برابری کی خاطر جد و جہد کی ترویج کرنا۔ جناب صدر، پاکستان اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ آپریشنز میں حصہ لینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی بلو ہیلمٹس نے عالمی امن کی خاطر دنیا کے چاروں کونوں میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ ہمیں ان قربانیوں پر فخر ہے۔ انموگپ کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے پرانے پیس کیپنگ مشن کا میزبان بھی ہے۔ ہم الموگپ کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی نگرانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان اس خطۂ ارض پر قائم ہے جہاں نو آبادیاتی نظام اور سرد جنگ نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ برابری اور احترام کی بنیاد پر رشتے استوار کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ ہم مربوط اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل چاہتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کی متوقع ملاقات یہاں اقوام متحدہ میں ایک اچھا موقع تھا تمام معاملات پر بات چیت کرنے کا۔ منفی رویے کی وجہ سے مودی حکومت نے موقع تیسری مرتبہ گوا دیا۔ انہوں نے فوقیت دی سیاست کو امن پر۔ انہوں نے ایسے ڈاک ٹکٹوں کا عذر بنایا جن کا اجرا مہینوں پہلے ہوا تھا، جو ایک کشمیری سرگرم کارکن اور پیلٹ گن کے متاثرین کی قربانیوں کی عکاسی تھیں۔
یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے جنوبی ایشیا کے درینہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور خطہ صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جموں و کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں پائیدار امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 70 سال سے یہ مسئلہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور کشمیری عوام کو حق کی راہ دہی نہ دیا جائے۔ 70 برس سے یہ مسئلہ انسانیت کے ضمیر پر ایک بدنما داغ ہے۔ 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام حق کے خود ارادیت کی خاطر بے ماہانہ ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی سہتے آ رہے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے شائع کردہ حالیہ رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس رپورٹ نے دہائیوں سے چلے آ رہے ہندوستان کے ریاستی جبر کے مکروہ چہرے کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ یہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے حقائق سامنے اور پاکستان کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اب دہشت گردی کی آڑ میں بھارت کشمیر میں منظم قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے گا۔ اس رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہم اس کی سفارشات پر جلد عمل درآمد کی گزارش کرتے ہیں۔ ایک آزاد کمیشن آف انکوائری کا قیام جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفتیش کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرے اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم آزاد جموں و کشمیر میں اس کمیشن کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی کمیشن کو تسلیم کرے گا۔ قابض افواج کی نہتے شہریوں پر درندگی سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت اکثر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے کبھی تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، تاہم بھارت کو ہمارے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہندوستان لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کے حملے کی غلطی کرتا ہے، محدود جنگ کے اپنے کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی تو اسے پاکستان کی جانب سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ محترمہ صدر، جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کافی عرصے سے اور کئی زاویوں سے غیر مستحکم ہے۔ کچھ طاقتوں کی جانب سے جدید اسلحے کی فراہمی، غیر منصفانہ اور غیر معتدل رویہ اور جارحانہ عسکری انداز فکر کی داغ بیل اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے مہم جہی کے خیالی پلاؤ پکائے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس پر قائم رہنا ناگزیر ہے۔ ہم کچھ سالوں سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کی حمایت کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ بامقصد رسک ریڈکشن، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جناب صدر، پاکستان ہمیشہ سے غربت میں کمی اور اقتصادی اور سماجی بہتری میں علاقائی تنظیموں کے کردار کا حامی رہا ہے۔ تاہم جنوبی ایشیا میں ایک ملک کی وجہ سے سارک کی تنظیم کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ہم ایک متحرک سارک کے متمنی ہیں جو خطے کی عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ جناب صدر، افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کافی عرصے سے بیرونی قوتوں کی عداوتوں، خلفشار، غلط اندازوں اور غلط فہمیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ افغانستان کی 17 سالہ جنگ عسکری ذرائع سے نہیں جیتی جا سکتی، اب ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی عملداری اور اثر رسوخ باعث جس کے مد نظر بامقصد مذاکرات اور قیام امن کی کوششوں میں تیزی کی ضرورت ہے۔
پاکستان افغان سرپرستی اور افغان قیادت میں ہونے والی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان اور افغانستان نے حال ہی میں ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ یہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ہے جس کے تحت دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے تمام امور باضابطہ اور بامعنی بات چیت آگے بڑھا سکیں گے۔ پاکستان طویل ترین عرصے سے غیر ملکی پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد کا آماج گاہ بن آ رہا ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہماری فراخ دلی کا اور قربانیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان سے کہیں زیادہ وسائل کے حامل ممالک پناہ گزینوں کو پناہ دینے سے گریزاں ہیں۔ پناہ گزینوں کے لمبے قیام کی وجہ سے آج افغانستان کی صورتحال کا براہ راست اثر پاکستان کی سیکیورٹی پر ہوتا ہے۔ ہم افغان پناہ گزینوں کی جلد باعزت اور رضاکارانہ وطن واپسی کے خواہاں ہیں۔ جناب صدر، گزشتہ 17 برس سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ہم نے جان و مال کے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ہماری مسلح افواج کی انتھک کارروائیوں اور عوام الناس کی مکمل حمایت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں دہشت گردی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ ہم نے 2 لاکھ افواج کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس کی بدولت ہمارے شہروں، قصبوں کی روشنیاں اور رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ اپنے قومی مفاد میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی پر قائم رہے گا۔ آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی مالی مدد اور معاونت کر رہا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، جو ہمارے شہروں اور قصبوں میں تشدد کا باعث ہے اور ہزاروں بے گناہ قیمتی جانوں کا ضیاع اس کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نہیں بھولے گا پشاور اسکول کے معصوم بچوں کے قتل عام کو، مستونگ میں بدترین حملے کو۔ ان حملوں کے ذمہ داروں کو ہندوستان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بھارتی سرزمین پر سمجھوتا ایکسپریس کے حملے میں حملہ آور اور اس کے شکار بے گناہ پاکستانیوں جو وہاں متاثر ہوئے، شہید ہوئے، اور اب دیکھیں کس طرح اس کے ذمہ دار آج آزاد پھرنے دیے جا رہے ہیں۔ ہم ان تمام واقعات کے ثبوت ہندوستان اور اقوام عالم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اقوام متحدہ کو پاکستان نے ثبوت پہلے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ پاکستان کی تحویل میں بھارتی بحریہ کے حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادیو کی موجودگی اور اس کے فراہم کردہ ناقابل تردید ثبوت کے مطابق اس نے حکومت ہندوستان کی ایما پر پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منصوبہ بندی کی۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ پاکستان کو ہر دم سامنا ہے ریاستی دہشت گردی اور انتشار کا، جو ہمارے مشرقی ہمسائے کی مکمل پشت پناہی پر کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے اقوام عالم کی نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اقوام عالم کے لیے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے، جہاں روزانہ انسان سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظلوم لوگوں پر جو کھڑے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے اور جابر اور قابض ہندوستانی افواج کے خلاف۔ یہ اقوام عالم کے لیے باعث تشویش ہے کہ ہندوستان تمام ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی اور جارحیت کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بیرونی امداد کو فوری طور پر بند کیا جائے، جس کی ایک مثال سرزمین پاکستان پر بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ جناب سر، دہشت گردی کے مرض کی سب سے پر اثر دوا
फौरी समरात देने वाली तरक्की है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सही मानों में एक आफाकी और दूरस्थ नतायज का हामिल मंसूबा, जिसकी मिसाल हालिया वक्तों में नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को इक्तसादी समरात में तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके ज़रिए से हम मशरकी वस्ता को मगरबी चीन और वस्त एशिया को समुंदर तक राहदारी देने में कामयाब होंगे। जनाब सदर, असर हाजिर में दरपेश मसाइल की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत में कमी नहीं बल्कि इजाफ़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा वो मरकज़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ सफारतकारी और गुफ्तो शनीद से मसाइल का देर पा हल तलाश किया जा सकता है। अक़वाम आलम और आम आवाम इसको तब तक कबूलियत और मकबूलियत हासिल नहीं हो सकती जब तक कि ये इदारा लोगों के मसाइल के हल में मावर 21वीं सदी के तकाज़ों से हम हंग नहीं हो जाता। इस सिलसिले में कुछ गुजारिशात पेश हैं। 1. अक़वाम आलम के अंदर माबैन बढ़ते तफर्रुकात को मिटाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तरजीह बुनियादों पर अमली जामा पहनाना होगा। हमें उम्मीद है कि इस ज़मन में सेक्रेटरी जनरल की सदारत में होने वाला हालिया इजलास मावन साबित होगा। 2. करप्शन एक संगीन जुर्म है। करप्शन के मुर्तकिब अफराद और इनके सहूलतकार दोनों मुजरिम हैं। हालिया बैन अक़वामी मुआहदे इस ज़मन में नाकाफ़ी और गैर मुअस्सर हैं। वक्त आ चुका है कि लूटी हुई दौलत को इसके असल मालकान यानी आवाम को लौटा दिया जाए और करप्शन के मुर्तकबीन और सहूलतकारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। 3. क्लाइमेट चेंज एक संगीन आलमी मसला है। पेरिस एग्रीमेंट को सनती मफादात की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाए। अगरचे पोल्यूशन में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, ताहम पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। यही वजह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 1 अरब दरख्तों की शजरकारी का मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचाया है। अब हुकूमत पाकिस्तान आइंदा 5 सालों में 10 अरब दरख्तों की शजरकारी का इरादा रखती है। 4. अशिया और ख़िदमात की तिजारत का ऐसा आलमी निज़ाम जो कायदे और कानून की बुनियाद पर कायम हो मुरव्वज किया जाए। न्यूक्लियर कॉमर्स को भी वैसे ही कानून और कायदे का पाबंद किया जाए। सियासी और तिजारती मुनाफे की खातिर पसंदीदा ममालिक के लिए कवानीन में तब्दीली और उन ममालिक को कवायद और ज़वाबित से मुस्तस्ना करार देना एक गैर मुनसिफाना अमल है। 5. स्ट्रेटेजिक अशिया की तिजारत और लेन देन और इस लेन देन के निज़ाम को चलाने वाली तंजीमात की रुकनीत में शफाफियत और गैर जानिबदारी की ज़रूरत है। 6. आलमी मुआहदों की हुर्मत की पासदारी की जाए। आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सियासत और तिजारत से बालातर होकर एक ज़िम्मेदाराना और मुद्दबाना रवैया अख्तियार करना ज़रूरी है। 7. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मुल्कों और माशरों की तरक्की की राह पर गामज़न करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इनके गलत इस्तेमाल की रोकथाम और ज़रूरतमंद ममालिक तक आसान रसाई 2 मुतसादिम मकासद हैं। गुजारिश है कि ऐसे आलमी ढांचे तश्कील दिए जाएँ जो साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, खुदकार हथियार और खला में असले की दौड़ की रोकथाम कर सकें। 8. असर हासिर में जंग, शोरश और इक्तसादी पसमानदगी, हिजरत और बड़े पैमाने पर इंसानी नक्ल व हरकत के अहम मुहर्रकात हैं जिस पर एक आलमी मुकालमे ने जन्म लिया है। इस सिलसिले में ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स ऑन रेफ्यूजीज़ एंड माइग्रेशन एक अहम कदम है। इनके मौसर होने का असल पैमाना मुआहदों का अमली एतलाक़ होगा। जनाब सदर, हमें यकीन है कि अमन, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए आलमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है।
अमन और बका के एक नए ढांचे का क़याम मकसूद भी है और काबिल हसूल भी। पाकिस्तान इन मकासद के हसूल के लिए आलमी बिरादरी के एक मुतहर्रिक और फ़ाल रुकन की हैसियत से अपना किरदार अदा करता रहेगा। जनाब सदर, आने वाला वक्त पुरपेच और पुरखतर है। रास्ता अनदेखा और राहें गैर हमवार हैं। ये वक्त मुतकाज़ी है गहरी सोच और विचार के साथ साथ इज्तमाई अमल व हरकत का। ये मुतकाज़ी है सही मानों में एक मुत्तहिद अक़वाम मुत्तहिदा का। जनाब सदर, वो कश्मीरी बेवा जिसने अपना शौहर खो दिया, वो कश्मीरी बच्चा जो पैलेट गन के छर्रों से अपनी आँख की बिनाई और मुस्तकबिल से महरूम हो गया, वो बेबस शामी बाप जो अपने बच्चे को डूबने से ना रोक सका, वो फ़लस्तीनी बच्ची जो रोज़ाना घुट घुट कर ज़िंदगी है, वो पनाह गुज़ीन जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना सब कुछ गंवा बैठा, इन सब की निगाहें आज इस ऐवान पर मबजूल हैं। हम इन्हें मायूस नहीं कर सकते। आइए इन अंधेरों को उम्मीद के उजालों से मुनव्वर कर दें। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ख़िताब कर रहे थे यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब के दौरान। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले बात करेंगे कोफ़ी अन्नान साहब की, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर ताज़ियत भी पेश की। इसके साथ साथ अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। आज आलमी उसूल मुतज़लज़ल दिखाई देते हैं। मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तनज़्ज़ुली, बैनुल-अक़वामी जर्म में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के हालात बाइसे तशवीश हैं। असर हाजिर एक कायदे का मुतलाशी है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान आज़ादी से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का पासदार और फ़ाल रुकन रहा है। हमें 5 मौक़े पर कौंसिल की सदारत का एजाज़ भी हासिल रहा है। इसके साथ साथ भारत के से मुताल्लिक़ भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि भारत जो अपनी रिवायती हठधर्मी बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर खित्ते के अमन में रुकावट है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। भारतीय हुकूमत का रवैया मनफी है। भारतीय हुकूमत ने सियासत को अमन पर फ़ौक़ियत दी है। भारत से मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, लेकिन भारत की जानिब से इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया जाता। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे।